بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 6 ہے۔ یہ بھی حصہ گرامر ہے، مصادر کے مخصوص اشکال جو کہ ہم پہلے پڑھ رہے تھے۔ آج ہم پڑھیں گے باب افعال کے بارے میں۔ مصدر افعال بہت زیادہ مشہور ہے، اردو میں بھی اس کا کافی استعمال ہوتا ہے اور پھر دوسری زبانوں میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، مطلب عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ افعال مثالیں، یہاں سے کچھ مثالیں دینا چاہوں گی اس کے ساتھ۔ مثل افعال جیسے کہ اسلام، افعال سے اسلام، دیکھیں بالکل ایک طرح کے نظر آ رہے ہیں۔ افعال حروف بھی برابر ہیں اور حرکتیں بھی برابر ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح افعال سے آتا ہے، ایک آتا ہے اکرام، اکرام، ٹھیک ہے۔ اردو میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی مثالیں ہیں تو آپ بھی بتائیں کمنٹ کر کے۔ الزام جیسے کہ الزام ہے، اسی طرح اسی باب کے وزن پر ہے ایک انکار، انکار بھی باب افعال سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ اقرار، یہ بھی باب افعال کے وزن پر ہے اقرار۔ اخراج، کیسے؟ اخراج باب افعال کے وزن پر ہے اخراج بھی۔ احسان، ایک لفظ ہے احسان، احسان بھی باب افعال کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ اقدام، اقدام یہ بھی اسی باب سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اقدام۔ ہاں جی، اچھا چلیں مثالیں لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور مثالیں آپ کے ذہن میں تو بتائیں۔ افہام، جیسے کہ افہام، افہام سمجھ کو کہتے ہیں، اکرام عزت کو، الزام کہتے ہیں نا کسی کے اوپر الزام لگا دینا، انکار مطلب انکار کرنا، اقرار کا معنی اقرار کرنا۔ اخراج ہے، یہ اخراج کا معنی کسی کو نکال دینا، خارج کرنا۔ احسان، احسان ہی ہے، اقدام، اقدام کرنا، کسی کام کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ ایک ہوتا ہے لفظ ابہام، یعنی کسی چیز کو مبہم رکھنا، معلوم نہ ہو، لیکن اسی باب کے وہی مبہم مسئلہ ہے، ہم کیسے اس کو واضح کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ایک لفظ الہام، الہام کا معنی تو جانتے ہو نا، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالتے ہیں اس کو الہام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک ہے ایمان، ایمان بھی باب افعال سے ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یقین کو کہتے ہیں، اللہ پہ ایمان ہے مومن والا، صاحب ایمان کو، مومن کو، صاحب ایمان والے کو۔ اچھا جی، ایک لفظ ہے ارشاد، ٹھیک ہے، یہ بھی باب افعال سے ہے۔ آپ دیکھ لیں ارشاد، اصل میں نا اس کے ہاں کی تنوین ہے، لیکن وقف کی صورت میں ہم پڑھتے ہیں افعال، افعال ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایمان، ابہام، ارشاد بھی کر لیجیے گا آپ۔ ایک لفظ ہے ایثار، ٹھیک ہے، ایثار، یہ بھی باب افعال سے ہے۔ انعام، ایک لفظ ہے انعام، دیکھیں باب افعال سے ہی آ رہا ہے نا، حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد والا حرف ساکن ہے، یہاں بھی ساکن ہے۔ انعام باب افعال سے ہے۔ اسی طرح اظہار ہے، ایک اظہار، کسی چیز کا مظاہرہ کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا۔ ایک لفظ احرام بھی ہے، احرام، احرام بھی باب افعال سے ہے۔ اصرار، میرے خیال میں تو بہت مثالیں ہو گئی ہیں آج کے اس وقت میں۔ اصرار، کسی چیز کا اصرار کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم اس کے دوسرے جو کام اس پہ کرنے ہیں باب پہ، اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہم بنائیں گے اس سے ماضی، اسلام سے ماضی کیسے بنائیں گے، پاسٹ کیسے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ مخصوص شکلیں ہیں، ان کی شکلیں تبدیل نہیں ہوتی، یہ اپنی شکل کے طور پر ہی، ان کا پاسٹ بھی آتا ہے، ان کا پریزنٹ اور فیوچر بھی اپنی شکل پہ ہوتا ہے، اور ان کا فاعل مفعول سبجیکٹ آبجیکٹ یہ بھی سب ان کی اپنی شکلیں اسی کے مطابق آئیں گے۔ اسلامہ سے، یہ اسلام سے آئے گا، اسلامہ ماضی کیا آئے گا، اسلامہ، اسلامہ کا معنی ہے اسلام لایا، وہ ایک شخص اسلام قبول کیا، اس شخص نے۔ اکرام سے کیا بنے گا، اکرام سے کیا بن جائے گا،
اکرامہ سے اکرام سے آئے گا اکرامہ، ماضی کا صیغہ، ٹھیک ہے، اکرامہ، ٹھیک ہے، عزت دار ہونا، اکرام والا ہونا۔ الزام، الزامہ، الزامہ، ماضی میں کیا آئے گا؟ الزامہ، الزامہ، لازم کیا اسے ایک شخص نے، یہ الزام کی بات بھی آگے چلے کے بتاؤں گی۔ الزامہ، انکار سے ماضی کیا آنا ہے؟ انکارا، کیا معنی ہوگا اس کا؟ انکار کیا اسے ایک شخص نے، انکارا۔ اقرار سے کیا آئے گا؟ اقرار سے آئے گا اقرارا، اقرارا، اس نے اقرار کیا۔ اخراج سے آئے گا اخراجا، اخراجا، اس نے نکالا، خارج کیا۔ احسان سے آئے گا احسانہ، ماضی کیا آنا ہے؟ احسانہ، اس نے احسان کیا، ٹھیک ہے۔ اقدام سے آئے گا اقدامہ، اقدامہ۔ اسلامہ کا معنی ہوتا ہے وہ اسلام لے آیا۔ اس کو مضارع میں کیسے کریں گے؟ آپ کو پہلے بھی پتا تھا، شروع میں یا لے کریں گے، کیا بن جائے گا؟ یسلمو، مضارع میں آ کر یہ کیا بن جائے گا؟ یسلمو، کیا معنی؟ اسلام لاتا ہے یا لائے گا وہ ایک شخص۔ اکرامہ سے کیا بنے گا؟ یکرمو، اکرامہ سے کیا بن جائے گا؟ یکرمو، ٹھیک ہے، یکرمو۔ الزامہ سے کیا بن جائے گا؟ یلزمو، یلزمو، الزام دیتا ہے یا دے گا وہ ایک مرد۔ افعال میں ماضی کی شکلیں بھی ہم نے بنا لی ہیں، مضارع کی شکلیں۔ ماضی میں اسلام سے اسلامہ ہے، مضارع میں یسلمو ہے، یکرمو ہے۔ اکرمہ ماضی میں اکرمہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ صاحب عزت دار ہوا، کرتا ہے یا کرے گا۔ یلزمو، الزام دیتا ہے یا دے گا، ماضی میں الزامہ ہے، مضارع میں یعنی پریزنٹ اور فیوچر میں یلزمو ہے۔ انکارا، انکار کیا، کا وہ گزرے ہوئے ماضی میں ینکرو، وہ انکار کرتا ہے یا وہ انکار کرے گا۔ اخراجا، ٹھیک ہے، وہ نکالا گیا، ماضی میں نکلا، ٹھیک ہے۔ اب یخرجو، وہ نکالا جاتا ہے یا وہ نکالا جائے گا۔ احسنہ، احسان سے احسان کیا، اچھا کیا۔ یحسنو، وہ احسان کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے یا پھر وہ کرے گا۔ اب انہی ابواب میں ہم آتے ہیں اسم فاعل کی طرف، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل یعنی کہ کرنے والا۔ اسم فاعل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جس کے اوپر کام واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل کام کو، فاعل کام کرنے والے کو، مفعول جس پر کام ہو واقع ہو، جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے۔ اچھا، فاعل، اب یسلم سے فاعل ہم کیسے بنیں گے؟ میں نے آپ کو پچھلے باب میں بھی بتایا تھا، صرف یہ شروع والا جو یا ہے نا، یا اس کو کٹ کر کے اس کی جگہ میم لگا دیتے ہیں، کیا بن جاتا ہے؟ اسم فاعل کا صیغہ۔ یسلم سے کیا بن جائے گا؟ مسلمون، مسلمون۔ اب مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلمون کون ہے؟ اسلام لانے والا ایک شخص، اسلام لے کر آنے والا، اسلام قبول کرنے والا ایک شخص، ٹھیک ہے۔ اور یکرم سے کیا بن جائے گا؟ مکرمون، مکرمون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عزت دار، یا کی جگہ پر صرف میم کو لگا دینا، ٹھیک ہے، کیا بن جائے گا؟ مکرمون، مکرم کیا؟ عزت دار، عزت والا شخص۔ یلزم سے کیا بن جائے گا؟ ملزم، کیا بنے گا؟ ملزم۔ اب ملزم کا معنی ہوتا ہے الزام دینے والا، ملزم ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا کی جگہ پر میم کو لگا دیا تو اسم، یہ حال استقبال سے کنورٹ ہو کے کہاں چلا گیا ہے؟ اسم فاعل میں۔ ملزم، ملزم کہتے ہیں اصل میں الزام دینے والے کو۔ ہمارے اردو لینگویج میں جو مشہور ہے، ملزم اس شخص کو کہتے ہیں جس پر الزام لگایا جاتا ہو، جبکہ وہ تو مفعول میں ہو جائے گا نا، جس پر کام واقع ہو، جس پر الزام لگایا جائے۔ لیکن جیسے اردو میں بولتے ہیں آپ نے وہیں پر ویسے ہی بولنا ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن میں اتنی صلاحیت اور سمجھ ہونا ضروری ہے کہ اس کا معنی کیا ہو رہا ہے۔ ینکر سے کیا بن جائے گا؟ منکر، ینکر سے کیا بنے گا؟ منکرون، منکرون۔ اب ینکر کا معنی انکار کرتا ہے یا کرے گا، منکر سے معنی ہو جائے گا انکار کرنے والا۔ یخرج سے معنی ہوتا ہے اخراج کرتا ہے یا کرے گا، مخرج سے معنی ہوتا ہے اخراج کرنے والا
شخص کیا بن جائے گا؟ مخرجن، مخرجن اخراج کرنے والا. یحسن احسان کرتا ہے یا کرے گا؟ محسن احسان کرنے والا. محسن کہتے ہیں نا، وہ تو ہمارے محسن ہیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. محسن کا معنی ہوتا ہے احسان کرنے والا. اب صرف یا کی علامت کو میم میں کنورٹ کرنے سے فعل جو ہے وہ اسم فاعل سبجیکٹ میں کنورٹ ہو گیا ہے. آگے پڑھیں گے اسم مفعول کے بارے میں. اسم فاعل بھی ہم بنا چکے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اسم مفعول کی طرف کہ ان افعال سے باب افعال کے وزن پر جو الفاظ آتے ہیں ان میں اسم مفعول کیسے بناتے ہیں. یہ بات میں آپ کو پچھلے سبق میں بھی بتا چکی ہوں کہ صرف ایک زیر کے فرق سے مسلمن ہے تو اسلام لے آنے والا ایک شخص ہے، ٹھیک ہے نا. مسلمن کریں گے تو وہ شخص جس کو وہ اسلام، مسلمن یعنی جس کو سپرد کیا جائے، مسلم کا مسلمن جس کو ایمان کے سپرد کر دیا جائے، مسلمن، ٹھیک ہے. مکرمن یعنی عزت کرنے والا، اور مکرمن وہ جس کی عزت کی جائے. مکرمن را کے اوپر یعنی آخر سے پہلے والے حرف پر کیا لگائیں گے؟ زبر لگائیں گے، تو پھر یہ اسم فاعل سے اسم مفعول میں کنورٹ ہو جائے گا. دیکھیے چھوٹے سے حروف کے فرق سے، زبر زیر کے فرق سے معنی میں کتنا بڑا فرق آ رہا ہے. یکرمو سے ہے تو مکرمن بن گیا. یا کے فرق سے یہ یہاں فعل ہے، یہاں اسم فاعل بنا. یہاں زیر ہے، یہاں زبر سے وہ کیا بن جاتا ہے؟ اسم مفعول. اب ملزم کا معنی ہوتا ہے الزام دینے والا، ٹھیک ہے، اور ملزم ہوتا ہے جس پر الزام لگایا جائے. ملزمن، ٹھیک ہے، ملزمن. منکر انکار کرنے والا، منکر ہوتا ہے انکار کرنے والا. منکر جو کہ انکاری ہو، منکر، منکر کیا بن جائے گا؟ منکرن، وہ ہے ہی منکر، مانتا ہی نہیں ہے. مخرج نکالنے والا، مخرج نکالا جانے والا، ٹھیک ہے، انکار کیا جانے والا. مخرج نکالا جانے والا، مخرج. پھر کیا بن جائے گا؟ مخرجن، مخرجن. یہاں زیر ہے، یہاں زبر ہے، زبر کی وجہ سے اسم. محسن احسان کرنے والا، محسن جس پر احسان کیا جائے، محسن، محسن، محسن. دیکھیں الحمدللہ یہاں پر بھی ہم نے کافی سارا سمجھ لیا ہے. میرے خیال میں باب افعال سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا، السلامہ معروف ہے، ایکٹیو وائس ہے، ٹھیک ہے، اور اسلمہ اگر کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ لگانے سے اسلمہ یہ کیا بن جائے گا؟ پیسو وائس. اسلمہ، اسلمہ کیا معنی ہے؟ یعنی وہ اسلام قبول، اسلامہ اس نے اسلام قبول کیا، وہ اسلام قبول کیا گیا یعنی کروایا گیا، ٹھیک ہے. یسلمو اور یسلمو یہاں پر مجہول کیسے بنائیں گے؟ پیسو. یسلمو اس سے اسلام قبول کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یسلمو یعنی جس سے کروایا جائے، پیسو وائس کے لیے یہاں پر. اب یہاں یہ ضمہ پہلے سے ہے، ہم صرف زبر بدلیں گے، کیا بن جائے گا؟ یسلمو، ٹھیک ہے، یسلمو. اس باب میں چونکہ زیر پہلے سے ہے، ہم صرف زبر کو ہی بدلیں گے. امید کرتی ہوں آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ویسے عربی گرامر میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں، بہت بحث ہے، لیکن قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں یہ اتنا ہی کافی ہے. مصادر کے اشکال پڑھ رہے تھے، ان میں سے ایک ہے تفعیل. ایک شکل ہے فعل میں، ایک مخصوص شکل ہے، وہ ہے تفعیل. تفعیل اس کی مثالیں دیتے ہیں، یہ بھی قرآن میں کئی بار استعمال ہوا، بہت مشہور ہے. تفعیل کیا ہے؟ تفعیل. مثلا تسبیح، تسبیح کہتے ہیں نا اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی سبحان یعنی پاکی بیان کرنا. ماضی سے اس کو ماضی سے کیسے بنائیں گے؟ سبح، سبح اس نے اللہ کی پاکی بیان کی. تفعیل کے معنوں میں قرار دینا ہوتا ہے اصل میں نا، یعنی کسی چیز کو اس فلاں بندے کو مجرم قرار دیا گیا، فلاں بندے کو مسلم قرار دیا گیا. بولیں گے تو نہیں ہر جگہ پہ قرار دینا، لیکن اس کے معنوں میں کچھ کچھ ایسا ہوتا ہے. تبھی تو بہت سارے مختلف ابواب میں سبحہ اس نے پاکی بیان کی، سبحہ اس نے پاکی بیان کی، ٹھیک ہے نا، مطلب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کیا، قرار دیا.
सब्बाहा मुजारे से कैसे बनेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे आएगा, युसब्बिहु। आपने पहले वाले असबाक अगर पढ़े हैं तो आप बहुत आसानी से समझ गई होंगी। युसब्बिहु, युसब्बिहु वो पाकी बयान करता है या वो पाकी बयान करेगा, वो पाकी बयान करता है या वो पाकी बयान करेगा। इसम फाइल में क्या बनेगा, मुसब्बिहुन, क्या बन जाएगा, मुसब्बिह, मुसब्बिहुन। मुसब्बिहुन का माना क्या होता है, पाकी बयान करने वाला एक मर्द। मुसब्बहुन वो होता है जिसकी तस्बीह बयान की जाए। मुसब्बहुन इसे मफूल यानी मुसब्बहुन। देखिए सब्बाहा तस्बीह का माना होता है पाकी बयान करना, ठीक है। सब्बाहा उसने पाकी बयान की, कब, ज़माना माजी में। युसब्बिहु वो करता है या करेगा, ठीक है। उसने पाकी बयान की, उसने पाकी बयान की, वो करता है यानी पाकी बयान करता है या फिर वो करेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाकी बयान करने वाला, वो बंदा जिसकी पाकी बयान की गई, ठीक है, जिसकी पाकी बयान की गई। आपको ये बातें मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। माजी का सीगा बनाने के बाद जब हम मुजारे में आएंगे, हाल इस्तकबाल में आएंगे, तो शुरू में या का इजाफा करेंगे, या का, फिर उस या की जगह पर अगर हम मीम लगा देंगे, बिल्कुल लफ्ज़ बाकी सारा वही है, मीम लगाने से ये इसम फाइल यानी सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आखिर से पहले वाले पे चूँकि ज़ेर है, अगर हम उस पे ज़बर दे देंगे आखिर से पहले वाले हर्फ पर, तो फिर ये ऑब्जेक्ट यानी मफूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी कुछ और मिसालें भी हम शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर आप पढ़ते होंगे उर्दू में, कई बार आपने पढ़ा तशरीहन, तशरीह कहते हैं ना, शेर की तशरीह करें, शेर की तशरीह करें। तशरीह से क्या बनेगा, शर्राहा, कैसे पढ़ेंगे, शर्राहा, शर्राहा उसने वजाहत की, ठीक है ना। युशर्रिहु वो तशरीह करता है, वजाहत करता है, खोलना, शरहा ना खोलना, खोलता है या खोलेगा, किसी चीज़ की वजाहत करता है। क्या बन जाएगा, या लगाएंगे युशर्रिहु, यो युशर्रिहु, युशर्रिहु। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसी या को मीम में बदल देंगे तो क्या बन जाएगा, मुशर्रिह, मुशर्रिहुन। मुशर्रिहुन का माना है तशरीह करने वाला। मुशर्रहुन मतलब इसे मफूल में जब आएगा तो क्या बन जाएगा, मुशर्रहुन, मुशर्रहुन क्या माना होगा, जिसकी वजाहत की गई हो, जिसकी तशरीह की गई हो, ठीक है। तशबीह एक लफ्ज़ है, तशबीहुन, तशबीह, तशबीह का माना किसी चीज़ को किसी से तशबीह देना, तशबीहुन है असल में, ठीक है, जैसे तफ़ईलुन है, ठीक है। अब माजी में क्या पढ़ेंगे, तशब्बहा, क्या पढ़ेंगे, तशब्बहा, तशब्बहा उसने तशबीह दी, ठीक है। यो तशब्बिहु या लगाएंगे, ठीक है, यो तशब्बिहु, यो तशब्बिहु वो तशबीह बयान करता है या करेगा। अब इसी या को क्या कर देंगे, मीम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मुतशब्बिहुन, मुतशब्बिहुन, मुतशब्बिहुन तशबीह देने वाला। मुतशब्बिहुन उसी या को मीम बनाया तो क्या बन गया, मुतशब्बिहुन। अब मुतशब्बहुन जब करेंगे इसको हम, गलती हो गई यहाँ से, हाँ ये यहाँ है, ठीक है। और यहाँ पर भी आकर मुतशब्बहुन, मुतशब्बहुन यानी जिस चीज़ को किसी के साथ तशबीह दी गई हो। इसी तरह एक लफ्ज़ है तजवीद। तजवीद का माना क्या होता है, तजवीदुन, ये किस बाब से है, बाब तफ़ईल से है, तजवीदुन। तजवीद का माना क्या होता है, कुरान पाक को सही तजवीद के साथ पढ़ना, जोड़ जोड़ के पढ़ना। माजी में क्या बनाएंगे, जव्वादा, माजी में क्या होगा, जव्वादा। मुज़ारे में आएगा युजव्विदु, क्या बनेगा, अगर आपके जहन में आ रहा है और मिसालें आ रही हैं तो आप भी बताएं।
युजव्विदु, ठीक है। इसी तरह आगे इसम फ़ाइल में आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या बन जाएगा, इसम फ़ाइल में आकर ये या को कन्वर्ट कर देंगे मीम में, तो क्या बन जाएगा, मुजव्विदुन, मुजव्विदुन। मुजव्विदुन का मतलब तजवीज़ करने वाला, और वो जिसका तजवीज़ करवाया जाए, ठीक है। वाव के नीचे ज़ेर है और यहाँ पर आकर मोता जव्वादुन, जव्वादुन, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इससे मफ़ऊल। और भी बहुत सारी मिसालें हैं इस्म तफ़ईल के वज़न पर। मिसाल के तौर पर तलक़ीन है, तलक़ीन आ जाता है, ये उर्दू में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एक लफ्ज़ है तहरीर है, तहरीर, तहरीर का माना तहरीर करना, ये भी कई बार हमने उर्दू में पढ़ा है। इसकी एक मिसाल तामीर भी है, तामीर भी बाब तफ़ईल से है, यानी इमारत को कायम करना, तामीर करना। और एक लफ्ज़ ताबीर भी है, ताबीर, ख्वाबों की ताबीर, ठीक है। एक लफ्ज़ है तकज़ीब, कहते हैं तकज़ीब, तकज़ीब भी बाब तफ़ईल से है, ठीक है। और इसी तरह तरदीद है एक लफ्ज़, तरदीद के उन्होंने उसकी तरदीद कर दी, यानी उसको रद्द करार दे दिया, ठीक है। तरदीद भी बाब तफ़ईल से है। तस्दीक, किसी को सच्चा करार दे देना, तस्दीक भी बाब तफ़ईल से है। एक है तनवीर, तनवीर का माना क्या होता है, रोशन, ठीक है। ये बाब तनवीरुन बाब तफ़ईल के वज़न पर है। इसी तरह तक़रीर है एक लफ्ज़, तक़रीर, तकरीर करना, ठीक है। एक लफ्ज़ है तंज़ीम, तकरीर का माना है करारा, करारा, यहाँ पर है नव्वारा। अच्छा जी, तंज़ीम भी एक लफ्ज़ है, ये भी बाब तफ़ईल से है। और तंज़ीम हम कई बार उर्दू में बोलते हैं, कोई अच्छी तंज़ीम कर लें। और लफ्ज़ ताज़ीम है, एक लफ्ज़ है ताज़ीम, ये भी बाब तफ़ईल से है, ताज़ीम भी बाब तफ़ईल से है। तकफ़ीर, एक लफ्ज़ है तकफ़ीर, तकफ़ीर भी बाब तफ़ईल से है। एक लफ्ज़ है तहरीम, तहरीमुन तफ़ईलुन, ये भी बाब तफ़ईल से है, ठीक है, तहरीमुन। एक लफ्ज़ है तालीम है, तालीम, तालीम भी बाब तफ़ईल से है, यानी सीखना, अल्लामा से है। अच्छा, एक लफ्ज़ है तारीफ़, हम किसी की तारीफ़ करते हैं ना, देखो तारीफ़ुन किसके वज़न पर आ रहा है, तफ़ईलुन के वज़न पर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह एक लफ्ज़ है तकलीम, तकलीम, वकल्लमा मूसा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया था अपने रब से। उम्मीद करती हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको बेहतरीन तरीके से सुनेंगी, समझेंगी और इंशाअल्लाह कमेंट करके बताएँगी भी सही कि आपको ये असबाक समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।